آغا میرے بے تکلف دوست ہیں، اصول کے بندے ہیں، بلکہ اپنی اصول پرستی کے لیے بدنامی کی حد تک مشہور ہیں۔ پچھلے دنوں میں ان سے عارضی طور پر ناراض سا تھا، لیکن وہ ایک شام بہمہ بے تکلفی وارد ہوئے اور میری ظاہری سرد موہلی کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے ملازم کو حسب معمول چائے کا حکم دیا اور پھر مجھ سے ذرا رازدارانہ لہجے میں کہنے لگے، چودھری ایک ضروری کام سے آیا ہوں، اور کام یہ ہے کہ ایک جگہ ڈاکہ ڈالنا ہے، ساتھ دو گے؟ آغا جیسے دیانت زدہ شخص کی طرف سے ڈاکے کی دعوت؟ میں نے سوچا ضرور اس میں کوئی پیچ ہے۔ کہا، ہوش میں ہو آغا، معلوم ہے ڈاکہ کیسا فعل ہوتا ہے، اور پھر مجھے دعوت دیتے حیا نہیں آتی، ڈاکو بناتے ہو۔ آغا کرسی پر ذرا اور دراز ہو کر بولے، بس 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 اتنا کافی ہے، خفا مت ہو، کل تم نے مجھے ڈاکے کی دعوت دی تھی، آج میں نے دے دی، میں تمہاری نہ مانا، تم میری نہ مانو، جھگڑا ختم۔ ہاں ذرا چائے جلد نکلے۔ مجھے سچ مچ شک ہوا کہ آغا کا دماغ چل گیا ہے۔ میں نے کہا، تم کیسی باتیں کرتے ہو، میں نے تمہیں ڈاکے پر اکسایا؟ بولے، ہاں تم نے اپنے مولوی زادے کی سفارش نہیں کی تھی کہ اسے کلرک بھرتی کر لو؟ اب سفارش تو میں نے ضرور کی تھی، لیکن یہ ڈاکہ کیوں کر ہوا؟ میں کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ بولے، دیکھو چودھری، سفارش کر کے تم نے کسی دوسرے کا حق اپنے مولوی کے لونڈے کو دلانا چاہا تھا، اور کسی کا حق چھیننا ہی ڈاکہ ہے۔ اس ڈاکے سے تمہیں بچا لیا اور تم اس روز سے منہ پھلائے بیٹھے ہو۔ تو یہ ساری تمہید آغا نے ہمیں زج کرنے کو اٹھائی تھی، اور جب ہم نے ایک لمحے کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچا تو محسوس ہوا کہ آغا سچا ہے اور ہم زج ہو چکے ہیں۔ پھر جتنا مزید سوچا اتنی ہی پرانی سفارشیں جو کی تھیں یا مانی تھیں یاد آ گئیں، گویا وہ تمام ڈاکے جن میں شریک ہوا تھا آنکھوں کے سامنے پھر گئے۔ آغا نے ہمارے منہ پر ہوائیاں اڑتی دیکھیں تو بولے، ندامت محسوس کرتے ہو؟ اللہ ضرور کرو، اور آئندہ کے لیے توبہ بھی۔ یہ عرصے کی بات ہے، لیکن اب بھی جب کبھی سفارش کا ذکر چھڑتا ہے یا کوئی سفارش طلب آ نکلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کسی ڈاکے کی واردات ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے۔ لیکن کاش آغا نے میرے علاوہ باقی دنیا کے سفارش طلبوں کی اصلاح کر دی ہوتی۔ ان ڈاکوؤں میں کسی طرح کمی آتی دکھائی نہیں دیتی۔ دنیا میں وبائیں پھوٹ نکلتی ہیں اور آخر میں تھم جاتی ہیں، جنگیں چھڑتی ہیں اور آخر میں صلح ہو جاتی ہے، لیکن سفارش کا سیلاب ہے کہ ہر وقت طغیانی پر ہے، اور جس قدر روکو اور تند ہوتا ہے۔ غالب کے زمانے میں بھی اگر سفارش طلبوں کی یورش کا یہی عالم ہوتا جو آج ہے تو وہ اپنا معروف شعر ذرا مختلف طور پر کہتے، پاتے نہیں گر راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے سفارش تو یہ ہوتی ہے رواں اور کس کس پایا اور پیرائے کے سفارش طلب ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے مولوی صاحب کو ہی لے لیجئے، جن کی سفارش طلبی نے مجھے آغا کے سامنے شرمندہ کیا۔ مولوی صاحب ہمارے گاؤں کے امام مسجد ہیں، خاصے عیار آدمی ہیں، لیکن نماز باقاعدگی سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور گاؤں کے معززین میں شمار ہوتے ہیں۔ گو یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کے معزز بننے میں ان کی نمازوں کا زیادہ حصہ ہے یا ان کی عیاری کا۔ پچھلی مرتبہ گاؤں گیا تو فرمانے لگے، برخوردار نے میٹرک کر لیا ہے، ہاں تو کمزور ہی، لیکن خدا کے فضل سے یعنی سفارش کے فضل سے پاس ہو گیا ہے، 3 ڈویژن لیا ہے، اب مہربانی کر کے اسے کلرک بھرتی کرا دیں۔ میں نے خدا جانے اس وقت تو کیا کہا اور واپس پنڈی آ گیا، لیکن چند ہی روز بعد کیا دیکھتا ہوں کہ مولانا جبہ و دستار پہنے، داڑھی سوارے، یا بقول حسرت مرحوم چہرے پر قرارداد مقاصد لٹکائے، صاحبزادے کی انگلی پکڑے خرامہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں، اور آتے ہی بغیر تمہید کے فرماتے ہیں، یہ ہے برخوردار، اب آپ جانے، اور یہ ہم نے آپ کے گاؤں کی خدمت کی ہے، مسجد آباد کر رکھی ہے، درس قرآن دیتے ہیں، 3 نابینوں کو پنشورہ حفظ کرایا ہے، 2 بیواؤں کی شادی کرائی ہے، اب ہماری خدمت کے معاوضے کا وقت ہے۔ یہی تھی وہ تقریر جس کے جال میں آ کر میں نے آغا سے سفارش کر دی تھی، اور اس کا جو نتیجہ نکلا اس کا آپ کو علم ہی ہے۔ سفارش کے جراثیم مکھی، مچھر یا چوہے نہیں پھیلاتے، اپنے اقربا اور دوست پھیلاتے ہیں۔ اچانک ایک اجنبی رقع لے کر آتا ہے جس پر اشد ضروری اور وصیغہ راز جیسے تاکیدی الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ آپ خط کھولے بغیر ہی سمجھ جاتے ہیں کہ چچا جان کی جناب سے ایک اور سفارش نازل ہوئی ہے، اور حامل رقع یوں لگتا ہے جیسے سفارش کے تعاون کا ایک اور چوہا گرا ہو۔
آپ لفافہ کھول کر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، عزیز من، حامل رقعہ شیخ حاضر دین میرے ایک دوست کے داماد ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، اتفاق سے ان پر چینی بلیک کرنے کا مقدمہ بن گیا ہے، جس کی تفتیش مسٹر انصاری کر رہے ہیں، جو بدقسمتی سے دیانتدار قسم کے آدمی ہیں اور کسی کی سنتے ہی نہیں، مگر پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھ کالج میں پڑھتے تھے، ہم جماعتوں کا ایک دوسرے پر بڑا حق ہوتا ہے، اسی وقت انصاری سے ملو اور شیخ صاحب کی گلو خلاصی کرا دو، ورنہ شریف آدمی مفت میں جیل میں سڑتا رہے گا، آخر کون ہے جو آج کل بلیک نہیں کرتا؟ والسلام۔ کتنے بھولے ہیں آپ کے چاچا جان، چونکہ حاضر دین ان کے دوست کے داماد ہیں، لہذا چور ہوتے ہوئے بھی چور نہیں بلکہ شریف آدمی ہیں، اور اتنے شریف کے جیل میں قدم رکھا تو گل سڑ جائیں گے، وہ صرف چینی کی بوری میں پھلتے پھولتے ہیں۔ اور ہاں، کتنا پاجی ہے یہ مسٹر انصاری، جو دن دہاڑے دیانتداری سے کام کرتا ہے۔ رہے آپ تو اگر آپ نے شیخ حاضر دین کو اس ظالم انصاری کے پنجے سے آزاد نہ کرایا تو آپ سا نالائق بھتیجا تیسری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ دراصل چچا جان اتنے بھولے نہیں جتنے خطرناک ہیں۔ ایسے جراثیم بردار چچا کو اولین فرصت میں DDT سے نہلانا چاہیے کہ اگر وہ خود اس غسل سے بچ بھی نکلیں تو ان کے جراثیم تو تلف ہو جائیں۔ چند سفارش طلب بلیک میل کی تکنیک استعمال کرتے ہیں۔ آپ سکون سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں کہ دروازے پر سواری رکتی ہے، ایک حضرت ہنستے کھیلتے کار سے اترتے ہیں اور نہایت بے تکلفی سے آپ کو دور ہی سے سلام پھینکتے ہیں، قریب آ کر صرف ہاتھ ہی نہیں ملاتے، معانقے کے لیے بازو بھی کشادہ کرتے ہیں۔ معانقے سے بچنا آپ کی قسمت یا ہاتھ کی صفائی پر منحصر ہے۔ بچوں کو نام سے بلا کر ایک ایک کو گود میں لیتے ہیں، اپنی عمر کے مطابق بھابھی یا بیٹا کا مزاج دریافت کرتے ہیں، اور اگر وہ باہر نہیں آتی تو حیرت سے کہتے ہیں، ارے مجھ سے پردہ، چچا سے؟ اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کے حواس ابھی بجا ہے تو کوئی بہانہ کر دیتے ہیں کہ اس وقت گھر میں نہیں، ہمسائی سے ملنے گئی ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ ذات شریف ہے کون، اور اس بے تحاشا بے تکلفی کے بعد آپ ان سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ آپ کی زبان سے صرف اتنا نکلتا ہے کہ مزاج اچھے ہیں۔ آپ کے جواب میں وہ نہ صرف اپنے مزاج کی داستان سناتے ہیں بلکہ اپنے ریاض، نواز، جمیلہ اور موتی کتے تک کی کیفیت مزاج بیان کر دیتے ہیں، اور آپ کے تمام رشتہ داروں کے تازہ قوائف بھی پیش کر دیتے ہیں۔ آپ حیرت سے ان کا منہ تکتے ہیں اور ابھی سنبھلنے بھی نہیں پاتے کہ سفارش پیش ہو جاتی ہے۔ ہاں بھائی، تو تم نے ابھی تک پوچھا ہی نہیں کہ ہم آئے کیسے ہیں؟ وہ جانتے ہو نا اپنے مرزا صاحب کو؟ ارے جن کے ہاں اپنے حمید کی منگنی ہوئی تھی، انہوں نے ٹھیکے کے لیے ٹینڈر دے رکھا ہے، اور سنا ہے تم کل صبح ہی یہ ٹینڈر کھول رہے ہو، بس یوں سمجھو کہ خود میں نے ہی ٹینڈر دیا ہے۔ آپ حیران ہوتے ہیں کہ جان نہ پہچان، اتنا بڑا جرم اور اس صفائی اور بے تکلفی سے ارتکاب۔ لیکن ابھی کچھ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے، بھائی کہیں بہت زیادہ قاعدے قانون کے چکر میں نہ پڑ جانا، آج کل یہ عارضہ عام ہونے لگا ہے، کوئی بات کہو مانتے ہی نہیں، ملک، قوم، پاکستان کا رونا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے تمہارا دماغ ابھی سلامت ہے، اخ اخ اخ، اور زور سے آپ کا کندھا تھپکاتے ہیں، گویا پیشگی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا انکار دیوانگی کی علامت ہوگی، اور اس کے بعد اگر واقعی عذر کرتے ہیں تو حضرت ایک اور قہقہہ لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں نہ کہتا تھا یہ بیماری آج کل عام ہے، ہر بات میں پاکستان۔ ارے میاں، پاکستان کا اللہ مالک ہے، اس طرح دنیا کے کام نہیں چلتے، ہم تم دنیا دار آدمی ہیں، ہم قائد اعظم تھوڑے ہی ہیں، لو ہاں کر لو۔ سادہ لفظوں میں اس فلسفے کے معنی یہ ہیں کہ پاکستان کے چلانے کی تمام تر ذمہ داری اللہ پر ہے، دیانت داری فقط قائد اعظم کے لیے ہے، اور ہمارا کام صرف دنیا داری ہے۔ لفظ دنیا داری 3 اجزاء کا مرکب ہے، چوری، رشوت اور خویش پروری کا۔ ایسے سفارش طلبوں سے گلو خلاصی کا مؤثر طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ مسکرا کر ان کا بازو تھامیں، انہیں گھر کے دروازے تک لے جائیں، اور ایسا کرتے ہوئے انہیں کھینچنے یا گھسیٹنے کی ضرورت پڑے تو یہ ضرورت بھی پوری کریں، اور آخر پھاٹک پر پہنچ کر خندہ پیشانی سے خدا حافظ کہیں اور پھاٹک کے باہر کر دیں، اور لازم نہیں کہ اس عمل میں فقط ہاتھوں سے کام لیں۔ کلام اقبال ہر جگہ امرت دھارا کے طور پر استعمال ہوتا ہے،
चुनाचे सिफारिश तलबों के एक हल्के का इन्हिसार भी इकबाल के कलाम के इस्तेमाल पर है। एक दिन छुट्टी के रोज चमन में बैठे धूप में सस्ता रहे थे कि एक हजरत जो दूर ही से बड़े नस्तालिक से आलिम नजर आते थे आ वारिद हुए और नजर चार होते ही फरमाया, मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मोहब्बत हुस्न आलमगीर है मर्दान गाजी का। अंदाज से पता तो चल गया कि हजरत सिफारिश तलब है, लेकिन घर आए थे, कुर्सी पेश की और शान नुज़ूल दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि जनाब ने असाकिर पाकिस्तान के लिए बड़ी बेनज़ीर किताब लिखी है, मर्द मुजाहिद, और खाकसार से सिर्फ ये चाहते हैं कि फौजी फंड से सिर्फ 10,000 नुस्खे खरीदे जाएं और फौज में तकसीम करके सवाब दारैन हासिल किया जाए। किताब का हदिया फ़कत 15 रुपए फी जिल्द है। गोया 1.5 लाख की मामूली रकम में सारी फौज की माँ कमांडर इन चीफ के आक़िबत संवर जाएगी। ये कहकर मौलाना ने अपने थैले से किस्सा 80 पन्नों के हुलिये की एक बेजिल्द किताब मेरे सामने रख दी। किताब देखने पर मेरा सदमा इस कदर वाज़ेह था कि मौलाना ने झट कलाम इकबाल से एक और खुराक पेश की। निगाहे कम से न देख इसकी कच कलाही को, ये बेकलाह है सरमाए कलाहदारी। मैंने कहा, क़िबला किताब में तो कोई ख़राबी नहीं, छपाई दिन की रोशनी में बखूबी पढ़ी जा सकती है। एहतियात से वर्क उल्टे जाए तो कागज़ भी नहीं फटेगा, और सिर्फ एक किताब खरीदी जाए तो शायद कीमत भी बर्दाश्त की जा सकती है। ख़राबी सिर्फ ये है कि इस खाकसार को 10,000 नुस्खे खरीदने का इख्तियार नहीं। फरमाने लगे, लेकिन जिनको इख्तियार है वो तो आपके दोस्त और रफ़ीक़े कार हैं, आपकी सिफारिश कभी रद्द न करेंगे। अर्ज़ किया, लेकिन जनाब सिफारिश करना भी ऐसा मुस्तहसन फ़िल नहीं, और ताज्जुब है कि आप पैरुए इकबाल होकर सिफारिश के मोहताज हैं। बोले, सिफारिश तो इकबाल भी करते थे, उन्होंने अपने मुताल्लिक़ फरमाया है, वो एक मर्द तन आसान था, तन आसानों के काम आया। अर्ज़ किया, क़िबला उन्होंने तो एक चूंटी को मशवरा दिया था कि सुलेमान के पास भी हाजत लेकर ना जाए, शायद वो शेर भी आपको याद हो। बोले, याद है, मगर इसीलिए सुलेमान के पास नहीं किया, आपके पास आया हूँ। आप ही से तो नियाज़मंद की उम्मीदें वाबस्ता हैं। साथ ही आंखों में नम लाकर ज़रा रुंधी हुई आवाज़ में कहने लगे, बता क्या तू मेरा साक़ी नहीं है? मैं इस गहरी जज्बाती अपील के लिए तैयार न था। मुझे कुछ और न सूझा तो इज़्तिरारन मेरे मुंह से निकल गया, मेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है। इस पर आपने एक यास अंगेज़ निगाह आसमान पर डाली, किताब संभाली और एक भरपूर नाराज़गी के आलम में ये कहते हुए चल दिए, क्या गज़ब है कि इस ज़माने में एक भी साहिब शुरूर नहीं। सिफारिश की मकरूह तरीन शक्ल गालिबन वो है जिसमें सिफारिश तलब अपनी बीवी को इस्तेमाल में लाता है। मुमकिन है बीवी बेचारी का इसमें कोई कसूर ना हो, लेकिन सिफारिश तलब की गैरत इतनी बेकसूर नहीं होती, और सिफारिश कबूल करने वाले के लिए तो ये एक आजमाइश की कड़ी घड़ी होती है। मसलन आप बाहर से घर आते हैं तो क्या देखते हैं कि एक नहायत ही माकूल शक्ल और खुशपोश खातून तशरीफ़ फरमा है, जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा, बल्कि अब भी गलती से आपके सामने आ गई हैं और बस रुखसत होने ही वाली हैं। जब बाद में आप अपनी बेगम से मेहमान का नाम और उनकी आमद का मकसद पूछते हैं तो पता चलता है कि कोई 3 घंटों की नशिस्त के बाद रुखसत हुई हैं, बच्चों के लिए खिलौने लाई हैं, सारे कुंबे को खाने की दावत दे गई हैं। कोई गरज नहीं थी, महज खुलूस की फरावानी खींच लाई थी। नाम बेगम स्वाद बताकर गई हैं। ये सुनते ही तो आपका माथा ठनकता है। स्वाद, ये तो वही ज़ात शरीफ है जो दफ्तर से स्टेशनरी चुराने के जुर्म में माखूज हैं। तफ्तीश हो रही है, बर्खास्तगी या तनज़्ज़ुली का इम्कान है। इस इबरतनाक अंजाम को टालने के लिए स्वाद साहब खुद तो खुदा से लेकर खाकसार तक का खुशामद से घेराव कर रहे हैं। अब बेगम स्वाद को भी इस कार सवाब में शामिल कर लिया है, और बेगम स्वाद जैसी खामोश तबाह खवातीन तो फिर काबिल बर्दाश्त होती हैं। मामला नाजुक उस वक्त हो जाता है जब मोहतरमा ज़रा तेज़ मिजाज या तल्ख नवा हों और आंखों में आंखें डाले बगैर बात न कर सकें। उनके सामने अगर आपने बिला ताखीर हथियार डाल दिए तो खैर, वरना खैर नहीं। एक रन पड़ने लगेगा, एक महशर बपा हो जाएगा। इन 5 बच्चों की मासूमियत और तादाद की दुहाई दी जाएगी, जिनमें सबसे बड़ा 5 साल से कम उम्र का है। मुजरिम खाविद के जराइम का एतराफ़ भी कर लिया जाएगा,
لیکن ان معصوموں کی خاطر اس سیاہکار کے گناہوں کو نظر انداز کرنے کی سفارش کی جائے گی۔ اس پر آپ کا دل پگھل جانا چاہیے، ایسا نہ ہوا تو گریہ وزاری کی ابتدا ہو جائے گی۔ آپ منتیں کریں گے کہ محترمہ رونا بند کریں، لیکن محترمہ اور روانی اور فصاحت سے نالا کھینچیں گی۔ اگر آپ اب بھی نہ مانیں تو شاید بددعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اس مقام پر آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے، کلیجہ ہل جائے گا، دل دہل جائے گا، خاتون جیت جائے گی اور آپ ہار جائیں گے۔ سفارش طلب سے نمٹنے کے کئی طریقے ہیں۔ بعض آدمی گلو خلاصی کے لیے نہایت فیاضی سے جھوٹا وعدہ کر دیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، لیکن یہ بزدلوں اور مصلحت کوشوں کا طریقہ ہے۔ آپ ایسا ہرگز نہ کیجیے گا، ورنہ آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو ہمارے دوست کرشن چندر کا ہوا، اور قصہ کرشن چندر کا خود اس کی زبانی سنیے۔ ایک مرتبہ میں لاہور میں ایک معمولی سا ٹیچر بن گیا، لیکن گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ پروفیسر ہو گیا ہوں۔ چنانچہ سفارش کا تانتا لگ گیا۔ سب سے پہلے ایک پرانے ہم جماعت بلوچ خان آ گئے اور بولے، منشی فاضل کا امتحان دیا ہے، دوسرا پرچہ بہت نکما ہوا ہے، پروفیسر قاضی صاحب ممتحن ہے، انہیں کہہ کر پاس کرا دو۔ ایک روایت کے مطابق پروفیسر قاضی صاحب تک ان کی بیوی کی مشکل سے پہنچتی تھی، میری رسائی سے تو وہ سراسر باہر تھے، لیکن بلوچ خان کو ٹالنے اور کسی حد تک اپنی پروفیسری کا رعب جمانے کے لیے کہہ دیا، ارے قاضی وہ تو ہمارا لنگوٹیا ہے، تمہیں فرسٹ ڈویژن دلوا دیں گے۔ اس کے بعد بلوچ سے سرخروئی کی خاطر دعائیں تو بہت مانگی، لیکن وہ فیل ہو گیا۔ جب بلوچ خان نے نتیجہ سنا تو فوراً مجھے لکھا، اب گاؤں کبھی نہ آنا ورنہ مار ڈالوں گا۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ میرے ہمسائے پنڈت شیو نارائن اپنے بیٹے کی سفارش لے کر آ دھمکے، بولے، کاکے پرکاش نے میٹرک کا امتحان دیا ہے، تاریخ کا پرچہ ذرا گڑبڑ ہو گیا ہے، شرما صاحب کے پاس پرچہ ہے، انہیں اشارہ کر دیجیے گا۔ اشارے کے لفظ سے ظاہر تھا کہ پنڈت جی کے دماغ میں میرے رسوخ کا بلند تصور ہے۔ چنانچہ اس وقت تو کہہ دیا کہ فکر نہ کریں پنڈت جی، شرما سے کان پکڑ کے لڑکے کو پاس کرا دوں گا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ شرما صاحب کے کان میری گرفت سے یکسر باہر تھے۔ بہرحال مجھے معلوم تھا کہ لونڈا فیل تو ہو ہی جائے گا، چنانچہ اپنی بریت اور کارگزاری دکھانے کے لیے ایک ترکیب نکالی۔ ایک دن پنڈت جی اور پرکاش کو بلا بھیجا اور کسی قدر جلال میں آ کر پنڈت جی سے خطاب کیا، واہ پنڈت جی واہ، آپ نے ہماری خوب کرکری کرا دی۔ شرما صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے پرچہ نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ تم خود ہی انصاف سے جو چاہو نمبر دے دو۔ اور پرچہ دیکھتا ہوں تو اوٹ پٹانگ لکھا ہے، اکبر کے بیٹے کا نام دین الہی تھا اور اشوک لاٹھے بیچا کرتا تھا، جہانگیر کبوتر پالتا تھا، اس کے علاوہ ہجے غلط، املا خراب، خدا جانے یہ لونڈا سارا سال کیا کرتا رہا ہے۔ اس پر ہماری کارگزاری سے مطمئن ہو کر پنڈت جی نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور پرکاش کے رسید کرتے ہوئے فرمایا، کمبخت تاش کھیلتا رہتا ہے اور کیا کرتا رہا ہے۔ لیکن جب کچھ روز بعد نتیجہ نکلا تو پرکاش پاس ہو گیا اور پھر باپ کا ڈنڈا لے کر میری تلاش میں پھرنے لگا۔ سفارش طلب سے نمٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے چور سمجھا جائے اور اس کے ساتھ چور کا سا سلوک کیا جائے۔ جو ہی اس کے منہ سے سفارش کا کلمہ نکلے، آپ سر پر باہیں رکھ کر چور ہے چلانا شروع کر دیں، ہمسائے اکٹھے کر لیں، قریب فون ہے تو پولیس کو اطلاع کریں، بلکہ فائر بریگیڈ کو بلانے کی کوشش کریں، سائرن بجائیں۔ اگر سفارش طلب بھاگنے کی کوشش کرے تو اس سے گتھم گتھا ہو جائے۔ اگر آپ اسے گرفت میں نہ لا سکیں تو کم از کم اس کی پگڑی یا ٹوپی ضرور نوچ لیں اور پھر اس کا یا اس کی ٹوپی کا جلوس نکالیں۔ اگر پاکستان میں ایسے 2-3 واقعات ہو جائیں اور اخباروں میں ماں تصویر چھپ جائے یا ٹی وی پر دکھائے جا سکیں تو وطن عزیز سے سفارش کا 4 دن میں قلع قمع ہو جائے۔